بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ مشتق کا بیان۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، جو دوسرے لفظ سے بنا ہو اس کو مشتق کہتے ہیں۔ اور اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، اس میں ظرف، اس میں اعلی، حاصل، مصدر۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے پرورندہ، 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 پالنے والا، پرورندہ پالنے والا اسم فاعل، ٹھیک ہے؟ اس کو میں فارسی ہے تو فارسی صاحب، یہ عربی میں ایک مثال دوں، جیسے ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، فاعل، اس میں فاعل نہیں بلکہ یہ فاعل ہے۔ تو اب یہ جو مارا کون؟ یہ مارا، کس کو مارا؟ تو یہاں سے آئے گا یہاں، پھر یہاں سے اٹھے گا تو آئے گا یہاں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو ہے اس کو مارا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ فاعل بولیں گے۔ اس میں فاعل وہ بولیں گے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تو اسے اس میں فاعل بولیں گے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو۔ اچھا، اب اس کو بناتے کیسے ہیں؟ تو جیسے مان چلیے پرورد، پرورند، پروری، پرورت، پرورم، پرورم، یہ کیا تھا؟ مضارع کا صیغہ تھا۔ لیکن امر کا جو صیغہ تھا واحد حاضر اور جمع حاضر کا تھا پرور اور بپرورید۔ تو امر حاضر، امر واحد حاضر، ٹھیک؟ امر واحد حاضر کے آخر میں نون، دال اور ہا بڑھا دیتے ہیں، نون دال ہا مطلب ندا، ٹھیک ہے؟ تو ہو جائے گا پرور سے پرورندہ، پرور سے پرورندہ، پالنے والا، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل، اس کے 2 ہی صیغے آتے ہیں صاحب، کون بناتے ہیں؟ ایک پرورندہ اور ایک یہ ہے واحد اور پرورندگان، پرورندہ غان، ایک واحد کا صیغہ اور ایک جمع کا صیغہ، بس۔ اچھا، اب جو ہے او پرورندہ یہ واحد ہے تو اس میں یہ ہے کہ امر میں ہم نون دال ہا ندا بڑھا کر واحد بنا لیتے ہیں۔ جمع کیسے بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف ہو، ہا ہو نا، پرورندہ، ہا ہو تو ہا کو ہم بدل دیتے ہیں گاف سے، ٹھیک؟ تو کیا ہوگا؟ پرورندگ ہو گیا۔ اس کے بعد الگ سے ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ الف اور نون، تو اب کیا ہو جائے گا؟ پرورندہ گان، ٹھیک ہے؟ پرورندگان، یہ ہا کو ہٹا دیتے ہیں اس لیے کہ ہا تو بدل گیا تھا گاف سے، پرورندگان، کہ یہ ہمارا بن گیا کیا؟ اس میں فاعل، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں جان لیے کہ جس سے فعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بناتے کیسے وہ بھی سمجھ گئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں مفعول سے، اس میں مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہو، جسے مارا ہوا، پالا ہوا، گیا ہوا، کھایا ہوا، لکھا ہوا، پڑھا ہوا، لکھا ہوا یعنی اس پر لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر فاعل کا فعل واقع ہو، لکھے ہوئے پر فاعل کا فعل واقع ہوا، تو اسے ہم مٹا دیتے ہیں۔
اس میں مفعول و اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو. پر ور دہ، پالا ہوا، پالا ہوا، پالا ہوا بچہ، پالا ہوا کتا، پالا ہوا بندر، پالا ہوا جو ہے وہ پالے ہوئے آپ، ہے نا. یہ جس پر فاعل کا، جس پر جو ہے وہ جس پر فعل واقع ہوا ہو اسے کیا بولیں گے؟ اس میں مفعول بولیں گے. اچھا، اس کے بھی دو ہی صیغے آتے ہیں، واحد اور جمع، ایک پروردہ اور ایک پروردہ گان. ٹھیک ہے. ماضی مطلق کے آخر میں جو ہے ہوا زیادہ کر کے اسے مفعول بناتے ہیں اردو میں، جیسے پالا سے پالا ہوا. تو یہ تو بالکل مختصر ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں تفضیل، جس میں کسی کام کے کرنے والے کی بڑائی ظاہر کی جائے. یعنی آپ بہت بولنے والے ہیں، آپ بہت سننے والے ہیں، آپ بہت جھگڑالو ہیں، آپ بہت کھانے والے ہیں، روز افطاری میں خوب ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں. یہ غلط لفظ ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے حالانکہ. تو کیا ہے، اس میں تفضیل بولیں گے جو کسی کام کے کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے. ٹھیک. اچھا، اب اس میں فاعل کے آخر میں تر زیادہ کر کے اس میں تفضیل بنا دیتے ہیں. ٹھیک. جیسے پرورندہ، پرورندہ سے پرورندہ تر، اس کو جمع بنا دیں گے پرورندہ تران. جی صاحب تشریف لائیے. ہاں الحمدللہ. ہاں جی صاحب. تو یہ ہوا اس میں تفضیل. ٹھیک. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، اس میں ظرف کسے کہتے ہیں. ٹھیک. جو کسی کام کی جگہ یا کام کا وقت بتائے، جیسے میں مغرب کے بعد لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ وقت بتایا. اس کے بعد جو ہے جیسے میں جامعہ اشرفیہ کے اذان گاہ میں پڑھا رہا ہوں. جی تو اس میں تفضیل نا، اس میں ظرف کسے کہیں گے؟ جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے. ٹھیک ہے. اس میں ظرف سے کسی جگہ یا کسی وقت کو بتایا، جیسے مغرب کے بعد میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ تو جگہ وقت بتا رہا ہے. اس طرح سے جامعہ اشرفیہ کیمپس کے اذان گاہ میں اسے ریکارڈ کر رہا ہوں. تو اب یہ اذان گاہ، یہ جو جگہ بتا رہا ہے نا، یہ جگہ، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ظرف مکان. ٹھیک ہے. تو جگہ کو بھی بتا دیا، وقت کو بھی بتا دیا. اچھا، اب اسے کہہ رہے ہیں کہ حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بنا دیتے ہیں، جیسے آرام سے آرام گاہ، آرام سے آرام گاہ، خواب سے خواب گاہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اسی طرح سے زرخیز، سونا پیدا ہونے کی جگہ. اس طرح کریں کہ کبھی کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو ملا دیتے ہیں تو اس میں ظرف بن جاتا ہے، جیسے زر سے خیز سے زرخیز. اب آتے ہیں اس میں آلہ. اس میں آلہ، اس میں آلہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی کام کا اوزار سمجھا جائے. جیسے کیا ہے، ایک اوزار ہے، یہ لکھنے کا آلہ ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ لکھنے کا آلہ ہے یہ. اسی طرح سے ریکارڈ کرنے کا آلہ ہے یہ فون. تو جس سے کسی اسم ہے جس سے کسی کام کا اوزار سمجھا جائے. امر کے پہلے کسی اسم کو زیادہ کر کے اس میں آلہ بنا دیتے ہیں، جیسے کوب سے زرکوب، سونا کوڑنے کا آلہ. اب آتے ہیں حاصل مصدر. حاصل مصدر کیا ہے؟ جو مصدر کا نتیجہ بتائے، جیسے پروردن سے پرورش، پلائی. اس کے بنانے کا بھی کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، لہٰذا ہر مصدر کے ساتھ اسے بھی لکھ دیا جائے گا. طریقہ تعدیہ. ٹھیک ہے.
طریقہ تعریہ میں کہ لازم کو متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل لازم سے بننے والے امر حاضر کے بعد انیدن لگا دیں، جیسے خواب سے خوابہ نیدن، خموشیدن سے امر خاموش اور مصدر متعدی خموشانیدن۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا تسہیل المصادر آج مکمل ہو گیا۔ تو اسے آپ جو ہے وہ دیکھیں، بنائیں، سمجھیں، ٹھیک ہے۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جو لکھا ہوا ہے نیچے نا، یعنی اردو بنا، اردو میں ترجمہ کرو، فارسی بنا وغیرہ کچھ سوالات ہیں، تو اس کو ایک ایک کر کے آپ بنائیے اور آپ مجھے بھی بھیج سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر ہے 6207 6207 81 033 6207081033۔ اس میں میرا واٹس ایپ بھی ہے، ٹیلی گرام بھی ہے، کالنگ بھی سب ہے۔ تو آپ اسے میرے ٹیلی گرام پہ کر دیں، واٹس ایپ پہ PDF بنا کے کر دیں، میں آپ کو چیک کر کے بھیج دوں گا انشاءاللہ۔